بھائیوں، وہ خالق، وہ مالک الملک ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ وہ صحرا میں بھی لوگوں کی باتیں سنتا ہے، وہ مساجد میں بھی سنتا ہے، وہ رات کی تنہائیوں میں بھی، دن کی گھڑیوں میں بھی، بندہ جہاں پہ بھی پکارے وہ مالک ہر وقت اس کی سنتا ہی سنتا ہے۔ یہ تو بندہ ہے اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے، 2 مرتبہ سوال کر لیتا ہے، اگر اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی تو مایوس ہو کر اللہ رحم فرمائے وہ کسی اور در پہ چلا جاتا ہے۔ کتنا بڑا جرم کرتا ہے، کتنا اللہ کو ناراض کرتا ہے جب اس طرح کی حرکت کر کے اپنے رب کو ناراض کر کے اس در کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، توبہ کی پہلی شرط، آئیے اپنے رب کی طرف خلوص کے ساتھ آئیے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے شیخ ڈاکٹر حافظ محمد مسعود قاسم صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آپ سے گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین کی حمد، توفیق اور اس کے فضل کے ساتھ آج رمضان المبارک کی 23ویں شب میں ہم اس مسجد میں الحمدللہ موجود ہیں۔ مومن کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر لمحہ ہی ایسا لمحہ بنایا ہے کہ جس لمحے میں وہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال اس خدائے بزرگ و برتر کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اور خوش نصیب وہ مومن ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اتنی توفیق دیتا ہے کہ الحمدللہ ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور پھر قیام اللیل بھی آپ نے یقیناً کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی مسجد میں موجود ہیں، روئے زمین کی بہترین جگہ جس کے بارے میں حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہیں اللہ کی مساجد ہوتی ہیں۔
تو ہم خوش بھی ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ اس کے فضل اور رحمت کے طلبگار بھی ہیں کہ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعات و لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے آپ بہترین مصداق ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کتاب کے حوالے سے درس و تدریس اور اس کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ برقرار رکھتے ہیں، إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ بابرکت مجلس ایسی مجلس ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت آ کے انہیں آغوش میں لے لیتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ رب العالمین ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ اس مجلس میں کرتے ہیں جو نورانی مخلوق اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ حضرات، ہم اللہ سے دعا گو ہیں پھر کہ اللہ کریم واقعتاً ہمارا شمار انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ ماہ غفران ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اس میں کوئی عشرہ بھی رحمت، مغفرت یا جہنم کی آزادی کے لیے نہ مختص ہے نہ ہی محدود ہے۔ یہ سارے کا سارا رمضان ہی اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے، اور اللہ کی طرف سے اتنی وسیع رحمت ہے کہ بندہ جب اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اس کی رحمت کے حصول کے لیے اٹھاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ رب العالمین بڑی حیا اور کرم والا ہے، یستحیی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے اتنی حیا کرتا ہے، اذا رفع یدیہ، کہ جب بندہ توبہ کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، استغفار کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، میرا رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے میں اس بندے کو خالی ہاتھوں کو کیسے واپس کروں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حدیث نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء، بنی آدم سارے کے سارے ہی خطا کار ہیں، ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ اس کائنات میں میرے عزیز بھائیوں اگر کوئی معصوم لوٹ ہے انسانوں کی تو وہ صرف انبیاء کرام ہیں، جن سے گناہ نہیں ہوتا، جن سے گناہ ہونا، سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن خیر الخطائین، بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں التوابون، جنہیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی سے جھک کر، سجدے میں پڑھ کر یا ہاتھ بلند کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا میرے بھائیوں گناہ کے حوالے سے، اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے کیا رویہ تھا؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، انکم لتعملون عملا ہی ادق فی اعینکم، کہ تم کئی عمل ایسے کر جاتے ہو، اتنے بڑے گناہوں والے عمل کر جاتے ہو
ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ ایک بال ہے نا، بال انسانی جسم کا، جتنا وزن اس کا ہوتا ہے تم کئی بلنڈر اور بڑے بڑے گناہ اس بال سے بھی ہلکے سمجھ کے کر جاتے ہو، تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، ہمیں اتنا ڈر لگتا تھا اللہ کی نافرمانی کا، اللہ رب العالمین کی اس کی عذاب سے اور اس کی رحمت سے دوری کا اتنا ڈر لگتا تھا کہ ہم سمجھتے تھے من الموبقات کہ ہم نے ایک گناہ کرنا ہے، ہم نے تباہ و برباد ہو کے رہ جانا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ احساس ہونا چاہیے ایک مومن کے اندر گناہ کا۔ اور میرے عزیز دوستو دیکھیے، گناہ کی توبہ وہی شخص کرے گا جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا۔ اب ایک شخص ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ چوری کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جب وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اب ایک شخص نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اور وہ اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور وہ اس کو گناہ والا عمل سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ نماز ترک کر رہا ہے۔ جب وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑا احساس یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جب گناہ کرتے ہیں ہمیں احساس ہو کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور ہم نے یہ اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ ہم اپنے رب کے در پہ جائیں گے تو وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گناہ کرتے تھے، یا گناہ کا احساس کیسا ہوتا تھا ان کا، اللہ کی نافرمانی کا احساس ان کے دل میں کیسا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی گناہ کرتا تھا نا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ انہو قاعد تحت الجبل، کہ وہ سمجھتا ہے ایک صحابی کہ اگر میں نے گناہ کیا ہے نا، میری کیفیت یہ ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، میں نے جیسے ہی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کیا، یہ پہاڑ میرے اوپر آ کے گر پڑے گا۔ ان المومن، مومن آدمی گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے، وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور فاجر آدمی، کافر آدمی یا بے عمل بد عمل آدمی وہ گناہ کو کیسے سمجھتا ہے؟ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هَكَذَا۔ ایک فاجر اور کافر آدمی، بے عمل آدمی گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، اس نے ہاتھ مار کے اڑا دی، جس طرح مکھی بیٹھنے یا اڑانے کا اس کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، وہ اتنے بدترین عمل اسی طرح ہی کر بیٹھتے، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تو احساس ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کو فلاں فلاں موقع پہ ناراض کیا ہے، میں نے فلاں فلاں موقع پہ گناہ کیے ہیں، لہذا میں نے اپنے رب سے توبہ کرنی ہے۔ اور جب وہ اللہ کے دربار پہ جاتا ہے، میرے خالق و مالک نے اسے اپنے دربار میں آنے سے پہلے ہی اس کو ایک بڑی پیاری خوشخبری دی ہے، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ ان تجتنبوا كبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، شرک سے بچ جاؤ، قتل اولاد سے بچ جاؤ، تہمت لگانے سے بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ، گالی سے بچ جاؤ، غیبت سے بچ جاؤ، چغلی سے بچ جاؤ، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے، میرا مالک کہتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ لیکن سوال اور شرط یہ ہے کہ آیا ہم لوگ کیا یہ گناہ نہیں کرتے؟
ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم گالیاں نہیں دیتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تو طعنہ زنی نہیں کرتا، ولا اللعان، مومن تو لعنت کسی پہ نہیں بھیجتا، ولا الفاحش، مومن فحش گوئی نہیں کرتا، ولا البذی، مومن بےہودہ کلام کسی سے نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان کے مہینے میں بالخصوص اس کو اپنے روزے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا اہتمام زیادہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، فحش گوئی نہیں چھوڑتا، بد کلامی نہیں چھوڑتا، فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ یہ علماء نے بار بار، آج 22 روزے ہو گئے ہیں، آپ کو یہ حدیث کئی مرتبہ سنائی ہوگی کہ اپنے روزے کو محفوظ رکھیے، اپنی نماز کو محفوظ رکھیے، اپنے نیک عمل کو محفوظ رکھیے، اپنے تلاوت قرآن کو محفوظ رکھیے، اپنے ذکر و اذکار کو محفوظ رکھیے۔ ہر نیک عمل جس کو آپ نے نیکی سمجھ کے کیا ہے، اس کو محفوظ بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیے، تاکہ آپ کی زبان سے ایسا عمل نہ ہو، ایسی بد کلامی والا عمل نہ ہو، اور ایسا بے عملی والا آپ سے کوئی لفظ نہ نکل جائے کہ جس سے آپ کے نامہ اعمال میں بڑے بڑے گناہ لکھے جائیں اور آپ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس عمل کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ آئیے اپنے رب کی طرف توبوا الی اللہ جمیعا، اپنے رب کی طرف توبہ کیجئے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے۔ اگر ہم مومن ہیں، مومن کے دعوے دار ہیں، میرے اللہ کا وعدہ ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، وہ اسی صورت میں تمہیں ملے گی جب تم اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہو جاؤ گے۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، مومن کا عمل کیسا ہے؟ ایک مومن، ایک مسلمان کلمہ پڑھا ہے، ہم سب نے پڑھا ہے، لیکن ہم میں سے میرا خیال کوئی شخص بھی اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے۔ سب سے گناہ ہوتے ہیں، کسی سے کوئی خطا ہوگی، کسی سے کوئی خطا ہوگی۔ تو عزیز دوستو، اس حدیث کو سنیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا ان العبد اذا اخطأ نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ بندہ جب خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراضگی والا عمل کرتا ہے، نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کرتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ایک گناہ کیا، دوسرا گناہ کیا، تیسرا کیا، کوئی احساس نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرا خالق و مالک مجھے دن کے 24 گھنٹے لیل و نہار میرا مشاہدہ کر رہا ہے، اس خالق و مالک نے کرامن کاتبین میرے لیے بٹھائے ہیں جو میرے یعلمون ما تفعلون کے تحت وہ ہر چیز آپ کی لکھتے جاتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کی زبان جنبش جب کرتی ہے، لدیہ رقیب عتید، وہ کرامن کاتبین، وہ رقیب اور عتید، وہ ایک ایک لفظ آپ کا تحریر کرتے جاتے ہیں۔ بندے تجھے احساس ہی نہیں ہے کہ تیرا عمل لکھا جا رہا ہے، تیرا عمل لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا سقل قلبہ، آپ توبہ کریں، سقل قلبہ، اللہ تعالیٰ دل دھو کے صاف کر دیتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَتُب، اگر توبہ نہ کی، اگر احساس ہی ڈیولپ نہ ہوا، دل میں سوچ ہی نہ آئی کہ میں نے توبہ کر دی، میں نے اپنے رب سے معافی مانگنی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، یہ جہاں پہ ایک نقطہ لگا، بندے نے دوبارہ گناہ کیا، دوسرا نقطہ لگ گیا، اس نے پھر گناہ کیا، اور نقطہ لگ گیا، پھر گناہ کیا،
گناہ در گناہ کرتا گیا، نقطے در نقطے لگتے گئے، میرے نبی فرماتے ہیں وَهُوَ الرَّانِ، یہ دل پہ ایسا زنگ چڑھ جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان لوگوں کی بدعملیوں کی بدولت ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، دل سیاہ ہو گئے ہیں جو کرتوت کرتے رہے ہیں اس وجہ سے۔ سبب کیا ہے؟ دل پہ کبھی یہ سوچ ہی نہیں آئی اپنے رب سے توبہ کرنی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا بھی ہے، کروایا بھی ہے اپنی امت کو۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب اللہ رب العالمین کی کوئی نافرمانی ہوئی تو کیا کیا؟ رب سے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، میرے مالک تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو نے ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں نہ لیا۔ دعا کرنے والا کون ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اما حوا علیہ الصلاۃ والسلام، وہ دعا کرنے والے ہیں۔ ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے یہ سبق دے گئے کہ اگر غلطی ہو جائے تو در صرف اس اللہ رب العالمین کا ہی پکڑا جاتا ہے، اسی رب کے در پہ جایا جاتا ہے، اس رب کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ مسلمانوں، مومنوں، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، آپ کو یہ عقیدہ مبارک ہو کہ آپ کا اس رب کے علاوہ کوئی در ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنی گنجائش، اتنی رحمت ہو کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر سکے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ گناہوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ یاد رہے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی صبح و شام کے اذکار میں، اللہم اغفر لی جدی وحزلی وخطئی وعمدی وکل ذالک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے، جدی وحزلی وخطئی وعمدی، جو میں نے جان بوجھ کر کیے، جو میں نے بھول کر لیے، جو میں نے مذاق میں گناہ کر لیے، جو میں نے سنجیدگی میں گناہ کر لیے، اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللہ میں اعتراف کرتا ہوں یہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ میں نے خود کیے ہیں، اللہ میں نے خود کیے ہیں، میں اس گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، ما قدمت، اللہ جو میں نے گناہ آگے بھیجے، اپنا نامہ اعمال کالا کیا ہے، اللہ میں اعتراف کرتا ہوں، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اللہ جو بھی کیے، خفیہ رات کی تنہائیوں میں کیے، دن کے وقت دروازے بند کر کے کیے، لوگوں سے اوجھل ہو کے کیے، جس طرح بھی گناہ کیے ہیں، اللہ تو سب کو جانتا ہے، اللہ تجھ سے کوئی مخفی نہیں ہے، میں ہاتھ جوڑ کر اپنا دامن پھیلا کر اللہ تیرے سامنے آیا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس توبہ کی ضرورت ہے، اس طرح کی توبہ کی ضرورت ہے، اور یہ وہ توبہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس خالق و مالک کی رحمت کی وسعت دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، مسلم کی 2759 نمبر حدیث ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، وہ اللہ خالق و مالک یبسط یدہ باللیل، وہ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کے وقت جس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے وہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے رب کو منا لے۔ اور پھر فرمایا
وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، میرا رب، میرا رحمتوں کا مجسمہ، وہ خالق و مالک، وہ اللہ رب العالمین کی ذات، وہ خالق و مالک، وہ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، وہ دن کے وقت بھی اسی طرح اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس نے رات کے وقت اپنے رب کو ناراض کیا ہے، رات کی تنہائیوں میں جو کچھ کرتا رہا ہے، اب میرے رب کی رحمت جوش میں ہے، میرا رب کہتا ہے بندے آ میرے در پر، مجھ سے مانگ لے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیتوب مسیء اللیل، رات کا عاصی، رات کا نافرمان اپنے رب سے آئے، اس کے در پہ گناہوں کی معافی مانگ لے۔ فرمایا یہ سلسلہ اسی طرح ہی جاری رہے گا حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب سے نہیں طلوع ہوتا، میرے رب کی رحمت اسی طرح ہی وسیع رہے گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ان مواقع کو، ان لمحات کو، ان رحمت بڑی ساعات کو غنیمت سمجھیے، اپنے رب کی طرف لوٹیے، رجوع کیجئے۔ اور میرے بھائیوں، میری اور آپ کی صفت تو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ مومنوں کی صفت یہ ہے، یہ صفت آپ کی بھی ہے، یہ صفت میری بھی قرآن میں بیان کی گئی، آپ کی اولادوں کی، ہماری اولادوں کی، آپ کے آباء و اجداد کی، ہمارے آباء و اجداد کی۔ کاش ہم ان صفات کے مطابق ہو جائیں، اللہ میرا اور آپ کا کردار اس کے مطابق کر دے۔ التائبون العابدون، کہ ہم لوگ اللہ سے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے نہیں ہیں بلکہ حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا بشر المؤمنین، اے نبی ان مومنوں کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دیجیے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب یہ صفت قرآن میں موجود، جب یہ صفت کلام الہی میں موجود، آپ ہمیشہ ان آیات بینات کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر مومن بندے تیرا رجوع رب کی طرف نہ ہوا، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا، پھر تیرے اور میرے جیسا بدقسمت کوئی شخص نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آگے چلیے، قرآن کریم کا اگلا مقام دیکھیے۔ آپ رب کی طرف جائیے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، رب کے ساتھ رجوع کریں گے، تعلق بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہماری سفارشیں عرش کے ساتھ لگے ہوئے فرشتے بھی اس وقت کرتے ہیں جب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں۔ میرا رب کس طرح اس کو قرآن میں بیان کرتا ہے، سورہ مومن ہے، 24واں پارہ ہے، الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اللہ کے فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کے پاس ہے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے عرش کے پاس کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے، ہماری سفارش عرش پہ ہو رہی ہے، اللہ ان کو معاف کر دے جو تیری طرف آ رہے، جو تیری طرف رجوع کر رہے۔
واتبعوا سبیلک، اللہ جو تیرے رستے پہ چل پڑے، جنہوں نے تیرے رستے کی پیروی کی، اللہ ان کو معاف کر دے۔ وقہم عذاب الجحیم، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور آگے جنت کے داخلے کی دعا، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی بیویوں کے لیے مغفرت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اپنی اولاد کے لیے مغفرت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو آپ اٹھیے راتوں کو، آپ اٹھیے دن کی گھڑیوں میں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، دامن پھیلائیے۔ قرآن کہتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم، اللہ ان کو جنتوں میں داخل کر دے، اللہ ان کو بھی کر دے، اللہ ان کے نیک بیویوں کو بھی جنت میں داخل کر دے، ان کی اولادوں کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ یہ میرے بھائیوں سورہ مومن کی آیات ہیں، قرآن کو پڑھیے، کتنے حسین لمحات ہیں۔ اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، اپنے رب سے توبہ کیجئے۔ میرے بھائیوں، توبہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، سفارشیں فرشتوں کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، عزیز بھائیوں، انبیاء علیہ السلام اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا امت سے کس کس طرح وعدہ کرتے تھے؟ قرآن کریم میں سورہ ہود کے آغاز میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ قرآن کو سنیے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير۔ اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب کی طرف استغفار کرو، اس کی طرف توبہ کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، تم دنیا کی بے سکونیوں کی شکایت کرتے ہو، اپنی زندگی میں بے چینی کی شکایت کرتے ہو، اپنے گھروں میں بے سکونی کی شکایت کرتے ہو، اور کاروبار میں تنگی کی شکایت کرتے ہو۔ میرا رب وعدہ کرتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کی زبانی، یمتعکم متاعا حسنا، تمہاری زندگی پروقار ہو جائے گی، پرامن ہو جائے گی، سکون والی زندگی ہو جائے گی، اور اللہ تمہیں اپنے اتنے فضل سے نواز دے گا کہ اللہ کی رحمت تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف شامل حال ہو۔ میرے عزیز دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی طرح ہی اپنی قوم سے وعدہ کیا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اپنے رب کی طرف استغفار کرو، رب کی طرف رجوع کرو۔ اور نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو استغفار پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، نوح علیہ السلام کہتے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، صبح نہیں دیکھی، شام نہیں دیکھی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جب بھی اس قوم کو دعوت دی ہے، کوئی کانوں میں انگلیاں رکھ کے بھاگ گیا ہے، کوئی مذاق کرتا چلا گیا ہے، کوئی تضحیک کرتا چلا گیا ہے، کسی نے کسی طرح نبی کا مذاق بنایا، کسی نے کسی طرح نبی کا مذاق بنایا، لیکن اللہ کے نبی نوح نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفروا ربکم، اپنے رب کی طرف جاؤ، استغفار کرو، معافی مانگو۔ انہ کان غفارا، وہ رب بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے بھائیو، جب بندہ رب سے مغفرت مانگتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب رجوع کرتا ہے رب کی طرف، حضرت نوح کہتے ہیں میرے رب کا وعدہ ہے اگر تمہارے علاقے میں، تمہارے شہر میں، تمہارے ملک میں کسی جگہ پہ آٹے کا بحران ہے، کسی جگہ پہ گندم کا بحران ہے، کسی جگہ پہ چاول کا بحران ہے، اور کسی جگہ پہ آپ کو ضرورت سے زیادہ پانی مل گیا ہے، آفت اور تباہی آ گئی ہے، میرا رب کہتا ہے انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہیں اللہ بارش دیں گے، بقدر ضرورت دیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آج تمہیں اپنی اولاد نافرمان لگتی ہے، تمہارے گھروں میں سکون نہیں ہے، بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹی بات نہیں مانتی، میرا رب کہتا ہے تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، تمہارے گناہوں کی شامت ہو سکتی ہے، کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ ان اولادوں کے ذریعے، ان بیٹوں کے ذریعے، ان بیٹیوں کے ذریعے اللہ تمہاری معاونت فرمائے گا، یہ ساری مدد تمہاری ہوگی، تمہاری اولاد تمہارا دست و بازو بن جائے گی، تم ایک طرح کی قوت بن جاؤ گے، تمہارا خاندان مضبوط ہوگا، معاشرے میں تمہارا وقار بلند ہوگا، لیکن بنیادی شرط یہ ہے اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگ لو، جیسے ہی اپنے رب کی طرف رجوع کرو گے اللہ کی رحمت ہر لحاظ سے شامل حال ہو کر تم قوت در قوت، مضبوط در مضبوط ہوتے جاؤ گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان راتوں کا فائدہ اٹھائیے، ان لمحات کا فائدہ اٹھائیے، اور جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے اور رب کی طرف آتا ہے، رجوع کرتا ہے، میرے بھائیوں کئی آداب ہیں اس حال میں، میرے بھائیوں شامل حال رکھنا پڑتے ہیں۔ ہمارے پاس دفتر میں کوئی شخص آتا ہے نا یونیورسٹیوں میں، تو بندہ بڑا سوچ سمجھ کر، بڑا سوٹڈ بوٹڈ بن کر، اچھے کپڑے پہن کر، بڑی اچھی پرفیوم لگا کر، اچھے جوتے پہن کر آتا ہے کہ میں جناب کسی افسر سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، ہم وہ افسری دکھاتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالی ہمارے اندر عاجزی ہی عاجزی رکھے۔ تو میرے بھائیوں، وہ خالق، وہ مالک الملک ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ صحرا میں بھی لوگوں کی باتیں سنتا ہے، وہ مساجد میں بھی سنتا ہے، وہ رات کی تنہائیوں میں بھی، دن کی گھڑیوں میں بھی، بندہ جہاں پہ بھی پکارے وہ مالک ہر وقت اس کی سنتا ہی سنتا ہے۔ یہ تو بندہ ہے اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے، 2 مرتبہ سوال کر لیتا ہے، اگر اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی تو مایوس ہو کر اللہ رحم فرمائے وہ کسی اور در پہ چلا جاتا ہے۔ کتنا بڑا جرم کرتا ہے، کتنا اللہ کو ناراض کرتا ہے جب اس طرح کی حرکت کر کے اپنے رب کو ناراض کر کے اس در کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، توبہ کی پہلی شرط، آئیے اپنے رب کی طرف خلوص کے ساتھ آئیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، ایسی توبہ کرو، ایسی خلوص نیت سے توبہ کرو۔ جب خلوص نیت سے توبہ ہوگی، اخلاص کے ساتھ ہوگی، خلوص نیت کے ساتھ ہوگی، اور بندہ بڑی نیاز مندی سے اپنے رب کے سامنے جاتا ہے،
تو میرا رب کہتا ہے جب توبہ نصوح کرو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، میرا رب وہ رب ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ جب تم خلوص نیت سے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے وہ تمہاری خطاؤں کو ضرور معاف کر دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، اپنے رحمتوں میں داخل کرے گا۔ یہ رب کا فضل ہے جو ہر توبہ کرنے والے کو اللہ انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کرتے وقت اس کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ میں اپنے رب کے سامنے آیا ہوں، میں اپنے رب کے در پہ آیا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے اپنا دامن بھی پھیلایا ہے، اپنے ہاتھ بھی پھیلائے ہیں، لیکن اس کی کمائی ٹھیک نہیں، حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے، بہنوں کی وراثت کھائی ہے، بھائیوں کا حق مارا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے کاروبار کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس بندے کو سوچنا چاہیے اس حدیث کے مطابق جو ابھی آپ مسلم شریف کی حدیث سنیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مکمل سنیے، لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ رب العالمین پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز ہی پسند کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حدیث جاری ہے، پیغمبروں کو کیا حکم دیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مومنون کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، سب سے پہلے حلال کمائی پھر نیک عمل۔ رسولوں کو حکم دیا تاکہ امت کے لیے یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے کہ جب تک تمہاری کمائی حلال نہیں ہوگی تمہاری اللہ کے ہاں کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابی بیان کرتے ہیں، ثم ذکر الرجل اشعث اغبر ثائر الرأس یطیل السفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے تمثیلی شخص کا تذکرہ کیا، فرمایا اشعث اغبر ثائر الرأس، پراگندہ کیفیت، لمبا سفر کر کے آیا، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، اور اپنے رب کے سامنے یمد یدیہ، ہاتھ بڑھاتا ہے، یا ربی کی صدائیں لگاتا ہے۔ اور آج میرے بھائیوں، دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کام کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے لوگوں کے حق بھی مارے ہوں گے، جنہوں نے سود بھی کھایا ہوگا، رشوتیں بھی کھائی ہوں گی، سارا کچھ کیا ہے، اپنا غلط کام نہیں چھوڑ رہے، غلط حرکت نہیں چھوڑ رہے، غلط عادت سے باز نہیں آتے، لیکن انتظار میں رہتے کوئی نہیں 27ویں رات آئے گی، ایک دعا کرا لیں گے، کسی کی جیب میں کچھ ڈال دیں گے، ایک افطاری کرا دیں گے، اور کسی مسجد میں جا کے کوئی 10 15 20 50 ہزار روپیہ دے دیں گے، شاید ہماری بخشش ہو ہی جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کے لیے حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعث اغبر ثائر الرأس یطیل السفر یمد یدیہ ویقول یا ربی کی صدائیں لگاتا ہے، حقیقت یہ ہے مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کمائی کا، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کمائی کا، وغذی بالحرام، اس کی غذا جس پہ وہ پنپتا ہے، جس کی اس پہ نشو و نما ہو رہی ہے، سارا کچھ حرام کمائی کا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، آپ بتائیے اس کی قبولیت کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ ہی حق کمائی، حلال کمائی اللہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیوں، جب کوئی شخص اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرتا ہے، تو میرے بھائیوں تیسری بات یہ ہے، اس کو ندامت، شرمندگی، یہ اس کے اوپر عیاں ہونی چاہیے، اس کو یہ احساس ہو میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، میں نے اپنے رب کے حکم کے خلاف عمل کیا ہے، اور جب میں نے اپنے رب کے حکم کے خلاف عمل کیا ہے تو یقیناً میرا رب مجھ سے ناراض ہے، تو مجھے ندامت، شرمندگی، اس کے آنسو میرے گر رہے ہیں، یہ کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ میرے بھائیوں جب تک اس کے اوپر احساس نہیں آتا وہ توبہ نصوحہ پہ حقیقی معنوں میں عمل نہیں کر رہا۔
اس لیے بھائیوں اس عمل کو بھی اپنی توبہ کا حصہ بنائیے۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اگلی بات، چوتھی بات، توبہ کی شرط، گناہ کی ہے، غلطی کی ہے، فوری اپنے رب کی طرف رجوع کرو، فوری اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ کیسے؟ آج گناہ کیا ہے، مت سمجھیے کہ یار 27ویں رات یہ سائیاں والا میں مسجد میں فلاں مولوی صاحب آئیں گے، بڑی لمبی دعا کرائیں گے، اس دن دعا کروں۔ کیا ہم نے وہ لمحات دیکھنے کا ہمیں یقین ہے کہ وہ لمحہ ہماری زندگی میں آ جائے گا؟ کیوں جی میرے دوستوں؟ کیا کوئی شخص گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ یہاں سے بھی اس مجلس سے بھی صحیح سلامت اٹھ کر جائے گا، کل صبح آ بھی جائے گا؟ کوئی گارنٹی دے سکتا؟ کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، مومن کا کام کیا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ بندہ اللہ سے توبہ کرے، کب؟ صفت بیان کی، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ۔ بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کن کے لیے؟ جو جہالت میں، نادانی میں، لا علمی میں نہ چاہتے ہوئے گناہ کر لی، ثم یتوبون من قریب، احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، ثم یتوبون من قریب، فوری توبہ کی، فوری توبہ کی، کوئی لمحات کا انتظار نہیں کیا۔ میرے رب کا وعدہ ہے فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، میں رب العالمین بھی ایسے ہی لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں جو اس طرح، جنہیں فوری احساس لے کر میرے سامنے ہاتھ اور دامن پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں میں ہمارا اللہ شمار فرمائے، اللہ کریم میرا بھی آپ کا بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے۔ اور اس سے اگلی آیت سنیے میرے عزیز بھائیوں، بندہ دنیا میں بڑا کچھ کرتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، بڑی اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے ہی رہے، اللہ کو ناراض کرتے ہی رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہی رہے، حتی اذا حضر احدهم الموت، موت آئی، موت کا وقت آیا تو احساس ہوا ہے یہ تو واقعی بات سچی تھی، دنیا میں مرنے لگے، ایسی بیماری آ گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا اس کے 4-5 گھنٹے ہیں، بس کر لے کچھ جو کرنا۔ کہتا ہے یار میری فلانی جائیداد فلانے کو دے دو، مدرسے کو دے دو، فلاں پیسہ اٹھاؤ فلاں یتیم مسکین کو دے دو، میں نے اپنی بہنوں کا حق مارا تھا یہ فلانے کو دے دو۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب کس چیز کا خوف اور خدشہ لگ گیا ہے؟ قرآن کریم نے اس طرح کی ملتی جلتی مثال، بیائی ہی نہیں، ملتی جلتی مثال فرعون کی قرآن کریم میں بیان کی سورہ یونس میں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کی قوم کے ساتھ جب پار لگایا، نجات دی. فاتبعہم فرعون، فرعون بھی اپنے لوگوں کو لے کر ان کے پیچھے گیا، بغیاں وعدوا، سرکشی کرتے ہوئے، دشمنی نبھاتے ہوئے. لیکن اللہ کے حکم سے وہ نجات تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے تھی، فرعون کے لیے تو نہیں تھی. جب پانی ملا، غوطے آنے لگے، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی اسی پہ ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے. اس وقت اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے ان توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک اس پر موت کے آثار طاری نہیں ہوتے، غرغرے کی کیفیت نہیں ہوتی، اس وقت تک توبہ قبول ہوتی. جب یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے پھر توبہ کے دروازے پر، پھر صدقہ بھی قبول نہیں ہے، توبہ کی بھی قبول نہیں ہوتی. تو رب نے کیا کہا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وإن کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. اب توبہ کرتے، ساری زندگی تو نے پہلے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا، تو نے موسیٰ اور ہارون کی زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کی، تو نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو نے کتنا کچھ انا ربکم الاعلی کہہ کے تو نے اپنا لوگوں میں بھرم قائم کرنے کی کوشش کی، تسلط جمانے کی کوشش کی. اب توبہ کرتے ہو. وقد عصیت قبل، تو نے ساری زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، لیکن تو میرے در پہ تو نے میرا نام لے لیا ہے. اتنا میں ضرور کر دیتا ہوں، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. سورہ یونس کی آیتیں ہیں کہ آج کے دن تیرے اتنا ضرور کرتے ہیں کہ تیرے جسم کو تیرے آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے تیرے جسم کو نجات مل جائے گی. رہتی دنیا تیرا جسم دیکھے کہ جس نے اللہ کے انبیاء کو موسیٰ اور ہارون کو تنگ کیا ہے اس کا حال یہ ہوا تھا. اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی، وہ غوطے کھا کھا کر پانی میں مر گیا تھا. اس کی کیفیت یہ ہوئی تھی. یہ اللہ رب العالمین نے ساری زندگی قرآن میں یہ اصول بنا دیا کہ ایسے موقع پہ توبہ نہیں ہوتی، توبہ اپنی صحت والی کیفیت میں کی جائے. میرے عزیز بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں صحت دی، آج ہمیں سلامتی دی ہے، اللہ نے آج ہماری زبان بھی صحیح دی ہے، اللہ نے بڑے بڑے الفاظ کی ادائیگی ہمیں دی ہے، ہر لحاظ سے فارغ البالی اللہ نے عطا فرمائی ہے. میرے عزیز بھائیوں، آئیے اپنے رب کی طرف، اپنے رب سے خلوص نیت سے توبہ کیجئے. اور میرا رب کہتا ہے آؤ، اگر کوئی شخص غیر مسلم بھی ہے، آج اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ شریعت محمدی سچی ہے، میرے رب کی شریعت سچی ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سچی ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو شخص توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ. بھائی اس میں اس کے لیے بھی پیکیج ہے، اس آیت میں اس شخص کے لیے جو پہلے مسلمان نہیں تھا. داعیہ قلبی کی مثال اس حوالے سے موجود ہے کہ وہ شخص جو پہلے مومن نہیں تھا، اس نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی اپنے رب کو بھولا رہا ہوں، یہ میرا رب ہے حقیقی معنوں میں، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احساس ہوا کہ اس نے اس دین نبوی، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر لیا. یہ اس شخص کے لیے بھی، وہ شخص بھی جو اتنا بے عمل رہا، جس نے اپنے آپ کو
اللہ سے اتنا دور رکھا، کبھی عبادت کے قریب ہی نہیں آیا. اس نے سمجھ لیا مجھے اب تجدید ایمان کی ضرورت ہے. آ گیا اپنے رب کے پاس. میرا رب کہتا ہے کہ اگر بندہ خلوص نیت سے ان شرائط کے مطابق توبہ کر لیتا ہے، مجھے اپنی جلالت اور کبریائی کی قسم، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خلوص نیت لے کر آئے اور صحیح معنوں میں توبہ کرے، میں اس کے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مثال بڑی اہمیت کی حامل ہے. کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حضور میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کے پوچھا بھئی کیا ہوا ہے، ہاتھ کیوں پیچھے کر لیا؟ کہنے لگے حضور ایک گارنٹی چاہیے، ایک گارنٹی چاہیے کہ میں نے جو پیچھے برے عمل کیے، اپنے رب کو ناراض کیا، آپ کو بھولا رہوں، آپ کے تنگ کیا، جو تکالیف دی، اذیتیں دی، جو آپ کے لیے مشکلات کھڑی کی، کیا وہ معاف ہو جائیں گی؟ کیا وہ معاف ہو جائیں گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والے ہونٹ جنبش فرماتے ہیں. فرمایا تین باتیں بتائیں. فرمایا الا تعلم، اے عمر جانتا نہیں ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے کا عمل پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، اور جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر دین الہی کی سربلندی کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ اس کا ہجرت کرنے کا عمل بھی سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جب بندہ حج مبرور کرتا ہے، نیکیوں سے بھرپور حج کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والا عمل اس میں نہیں کرتا. جس طرح حدیث میں آتا ہے من حج فلم يرفث ولم يصخب كان كيوم ولدته امه، کہ جو شخص ایسا حج کرے، حج مبرور کرے، اس کی جزا صرف جنت ہے. فرمایا کہ جو حج اس طرح کا کرتا ہے اس کے بھی سارے کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور آخری بات میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، کہ توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرنے کی ٹھان لی، اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ سے وعدہ کر لیا. اس سے قبل آیت آپ نے سن لی من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. اب یہ آیت ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، جو شخص توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے ان شرائط کے تحت، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، حقیقت میں یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی طرف حقیقی معنوں میں رجوع کیا ہے. اور یہی وہ شخص ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ رجوع کرتے ہیں، یعنی ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اور جب یہ توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. جب بندوں کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گناہوں کو اللہ ہم اپنے تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر، دامن پھیلا کر. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. اللہ کریم ان کی زندگی میں، صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ مسجد الحمدللہ ایداں دے یہی چیزاں سنائی دیا.